السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ انعام کی جو 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، تم ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور چاہے وہ سب کے سامنے کھل کر گناہ کیا جائے یا چوری چھپے باطنی اور پوشیدہ طور پر گناہ کیا جائے، دونوں قسم کے گناہوں سے تم پرہیز کیا کرو، بچو۔ ابھی اس کے شان نزول مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ، کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ زنا کو اور دوسرے گناہوں کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ جائز ہی نہیں سمجھتے بلکہ کھلم کھلا علانیہ کرتے تھے، بلکہ اپنے زنا کے چیزوں کا چرچا اپنے قصیدوں میں، اپنے پوئٹری وغیرہ کے چیزوں میں اس کو ذکر کرتے تھے، معلقات کے طور پر اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ تو یہ گناہ کر کے ابھی اس کے اوپر جسارت اور جرأت یہ کہ گناہ کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، اور جو شریف لوگ تھے ان کفار میں سے وہ علانیہ کھلم کھلا نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہتے کہ چھپ کر گناہ کر لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں، علانیہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ کفار مکہ کعبۃ اللہ کا طواف جو کرتے تھے وہ برہنہ ہو کر کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ ان کے بعض اس زمانے کے مجاوروں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا یہ گھر پاک گھر ہے، تم اپنے جس لباس میں تم گناہ کرتے ہو اس لباس سے کیسا طواف کرتے؟ یہ اس کے دلوں میں ڈال دیا بات، تو یا تو تم ہمارے پاس سے پیسے لے کر یہ کپڑے ادھار دیتے تھے، لوگ دھندا ان کو بنا لیے تھے اس کے اندر کہ ہمارے پاس کپڑے ہیں پاک صاف، صرف ہم یہ طواف کے لیے دیتے ہیں، وہ کپڑے لے کر تم طواف کرو، اس کی اجرت اتنی ہوتی ہے، تو اجرت وصول کرنے کے لیے کرتے۔ تو اب وہ کون کب تک اجرت دے کر یہ طواف کرے گا؟ تھوڑے دن دیتا اجرت، بعد میں چلو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں کپڑے بول کر وہ برہنہ طواف کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی رات کے وقت میں اندھیرے اور تاریکی کی حالت میں عورتیں بھی برہنہ طواف کیا کرتی تھی۔ تو اس قسم کی برائیاں وہاں پھیلی ہوئی تھی، برائی کو برائی بھی سمجھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے لوگو تم ظاہر الاسم، ظاہری گناہ سے بھی بچو، پرہیز کرو، چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی، وَبَاطِنَهُ، اور پوشیدہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ آیت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ یہ ظاہری گناہ، اب چونکہ اس سے پہلے آیات میں کس کا ذکر آیا تھا کہ مردار کو کھانا جائز نہیں ہے، صرف ایک اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں مردار کو کھایا جا سکتا ہے، صرف جان بچانے کے لیے۔
کہ انسان کو اگر بھوک سے شدت اگر ہو گئی ہے تو جان بچانے کے لیے مردار کا مری ہوئی بکری، مری ہوئی گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوشت کھا سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے بولا گیا تھا۔ تو وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں میں ممانعت کی گئی تھی گزشتہ آیات میں کہ تم مردار وغیرہ استعمال مت کرو۔ تو اب یہاں بولا جا رہا ہے کہ تم پیٹ کے اور غذاؤں کے تعلق سے تم کو اس آیات میں منع کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ریسٹرکشنز اور ہمارے احکامات، ہمارے ممانعتیں صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں، بلکہ ہر اس معاملے میں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پر تم نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو پیٹ میں حرام غذا ڈالنے سے بچایا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ پیٹ کو تو غذا سے، حرام غذا سے بچا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو بھی، یعنی کہ جسم سے جو اعضاء ہے وہ اعضاء سے کوئی غلط کام تمہارے گناہ کے نہ ہونے پائے، آنکھ سے بھی نہ ہونے پائے، آنکھ کا گناہ، بد نظری اور غلط نگاہوں سے کسی کو دیکھنا، کان کا گناہ یہ غلط چیزوں کو سننا، زبان کا گناہ فحش کلامی، برائی، جھوٹ، غیبت، یہ تمام چیزیں زبان سے ادا کرنا، یہ زبان کے تمام گناہوں سے تم پرہیز کیا کرو۔ اور یاد رکھو کہ جس طرح کے پیٹ کو اگر تم حرام غذا سے بچاؤ گے اور حرام غذا سے بچاؤ گے تو تمہارے اعضاء بھی گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اس کا قوی امکان ہے اس کا۔ اس وجہ سے کہ حرام غذا جب پیٹ میں پڑتی ہے تو یقیناً غلط چیز غلطی کی طرف لے جاتی ہے اور اچھی چیز اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ حلال غذا کھائیں گے تو نیک اعمال کی ترغیب ہوگی، اور حرام غذا کھائیں گے تو برائیوں کی طرف انسان کی رغبت پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جو اپنے پیٹ میں حرام غذا داخل کرتا ہے، حرام کھانے کا عادی بن جاتا ہے، تو اس کے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اب زبان سے جو دعا نکل رہی ہے وہ دعا اس کی حرام غذا پیٹ میں جا کر وہ کلمات زبان سے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اس وجہ سے یہ غذا کا بڑا عمل دخل ہے، کس کے لیے؟ کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جیسا کہ کافروں کا طریقہ تھا سب کے سامنے گناہ نہیں کرنا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب کے سامنے ہو یا سب سے ہٹ کر چھپے اور پوشیدہ طور پر ہو کہ وہاں کوئی نہیں ہے، تم ہی ہے اگر، تو ایسے دونوں حالتوں میں تم گناہ سے بچو۔ کیونکہ کھلے طور پر گناہ اگر کرتے ہیں تو تم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پوشیدہ طور پر گناہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو یہ کھلے طور پر کرنا یا پوشیدہ کرنا دونوں ہمارے پاس برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے سر کو بھی جانتا ہے، تم پوشیدگی میں کیا کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تم علانیہ سب کے سامنے کیا کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو جانتا ہے، تمہارے سر اور ظاہر کو، تو تم دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ تو ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی پوشیدہ گناہوں سے بھی بچو۔ اور ایک معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ تم اعمال کے ہاتھ پیر سے جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ اعمال والے گناہ سے بھی بچو، اور دل اور خیالات اور دماغ میں جو گناہ اور وساوس آتے ہیں اس سے بھی پرہیز کیا کرو۔ اس کا تم نے اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو عبادت میں لگا دیا، لیکن اگر تمہارا نیت، تمہارا ذہن، تمہارے خیالات پورے پراگندہ ہیں اور مختلف طریقے پہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو پھر یہ تمہارے نماز بھی تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب دلانے والی نہیں بنے گی اس کے اندر۔ تو تم جس طرح اپنے اعمال کو برے چیزوں سے بچاتے ہو، تو دل کو بھی، اب دل کو کس سے بچانا؟ دل کے گناہ، پوشیدہ گناہ یہ ہے کہ حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، دشمنی سے،
تکبر اور گھمنڈ سے، شیخی اور بڑائی کرنے سے، یہ دل میں یہ تمام انانیت جو دل میں پیدا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا یہ باطنی گناہ ہے اس کے اندر۔ اور یقیناً کہ دل کے گناہ انسان کو بسا اوقات ظاہری گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں دل کے گناہ۔ جیسا کہ آیا کہ حسد کیا ہو رہا ہے، دل میں رہتا ہے حسد، یہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا انہیں، سامنے والے کو کسی چیز کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، شہرت کو دیکھ کر انہیں کیا کرتا ہے، جلنے لگتا ہے، حسد کرتا ہے۔ تو حسد کرنے والا کسی کا سامنے والے کا بھی نقصان نہیں کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے کہ وہ کڑ کر اونٹ کر اپنے کا ہے زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حسد کیا کرتی ہے، ان الحسد تاکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو دل کے گناہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ بظاہر معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ ظاہر اعضاء سے کچھ گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہو رہا، آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن دل کا گناہ آپ کو کیا کر رہا ہے، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے رہا ہے، نیکیوں کو ضائع کر دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے قلب کو بھی یہ برائیوں سے بچاؤ اور اپنے ذہن اور فکر کو بھی برے خیالات، برے وساوس سے بچانے کی کوشش کرو۔ دونوں قسم کے گناہوں سے بچو گے اور ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچو گے، تبھی کہیں تم جا کر حقیقی معنی میں تم ہدایت کے راستے پر گامزن رہو گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضرور کے معنی ہے کہ چھوڑ دو، ضرور چھوڑ دو۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اب جو گناہ کر رہا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ گناہ کو چھوڑ ڈالو، اور جو گناہ نہیں کرتا تو چھوڑو کے معنی کیا ہوگے کہ گناہ کو جو چھوڑے ہوئے ہے تم اسی طرح اسی پر قائم رہو۔ اولیاء اللہ گناہ کرتے نہیں تھے تو ان کے لیے آیت کیا بول رہی ہے، جس طرح تم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں ہمیشہ اس طرح بچتے رہو۔ اور تیسرے معنی یہ بھی ہے کہ تم نے گناہ کے لیے تمام حالات تمہارے سامنے سازگار ہو گئے، تم گناہ کی تم نے تیاری کر لی، اور اس کے بعد تم کو اللہ کا خوف اور خشیت تمہارے دل میں آ گئی، اور ایسے وقت میں تم کو جب خوف و خشیت آ جائے تو ایسے وقت میں تم وہ گناہ کے تمام حالات سازگار ہونے کے باوجود بھی گناہ سے بچ جانا، یہ ہے ضرور ظاہر الاسمی، کہ ظاہری گناہ سے بچو۔ کب؟ جب کہ تمام اسباب گناہ کے پیدا ہو چکے ہیں، آپ آسانی سے گناہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ کیا ہے آپ کے دل میں جب آتا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کہا گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہا گیا کہ برائی کا ارادہ کر رہا تھا انسان اور برائی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اچانک یاد آ گیا من خاف مقام ربه، ایک دن مجھے رب کے بارگاہ میں ٹھہرنا ہے اور اس کو جواب دہی کرنا ہے۔ تو یہ جیسا خیال آنے کی ذاتی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑے اجر دلانے والا اور گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا اللہ کو پسندیدہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حالات سب سازگار ہونے کے باوجود بھی تم اللہ کے خوف سے جب گناہ سے رک جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو ذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، کسب کے معنی کرنے کا آتے ہیں، یہ اسم کہتے ہیں گناہ کو، یکسبون الاسم جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیجزون ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اپنے کرتوتوں کا، ان کے بدعملی کا، ان کے گناہ کرنے کا، ان کو سزا ملے گی، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر سیجزون کہا گیا تو ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، تو ان قریب کئی ایک ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کرتے جا رہا ہے، اس کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ تو جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ
جس کو دنیا میں سزا نہیں ملی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو مکمل سزا اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پھر عنقریب جو کہا گیا ہے تو قیامت ہمارے لحاظ سے دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج سے 1500 برس پہلے اقتربت الساعہ فرما دیا، قیامت قریب آ چکی ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے لحاظ سے وہ دور ہے، لیکن اللہ کے لحاظ سے وہ بالکل قریب ہے قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ وہ قیامت کا پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ عنقریب، تو عنقریب سے مراد قیامت جب قائم ہوگی قریب میں ہم اس کو پورا مکمل اس کو بدلا دیں گے۔ یا دوسری بات علماء نے یہ بھی کہا کہ سیجزون عنقریب کے معنی یہ بھی ہے کہ گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عنقریب اس کو سزا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعض گناہ ہیں جیسا کہ کہا گیا کہ ظالم پہ ظلم کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ ایسے ہیں، اور رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا، یہ گناہ ایسے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سزا آخرت میں جو بھی ہوگی سو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو دنیا ہی میں سزا عطا فرماتے ہیں۔ مل گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تو اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نافرمانی کروائے گا، اس کی سزا اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فوراً اس کا ظاہر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی کہ ان کے لیے بسا اوقات کبھی دنیا میں بھی ان کو سزا مل جاتی ہے، آخرت کی سزا تو ہے ہی، جیسا کہ جنگ بدر میں، جنگ احد وغیرہ میں کئی کافروں کی موت واقع ہو گئی، لوگوں کی شکست ہو گئی، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس کے اندر۔ تو یہ ان کو بدلہ ان کے کفر کا، ان کے بدعملی کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرے اور آپ کی نبوت کو نہ ماننے کی سزا اللہ تعالیٰ نے فوراً دنیا میں عطا فرما دی کہ جنگ بدر میں کثرت سے کفار کہ تباہ و تاراج ہو گئے اور کئی ہلاک ہو گئے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان الذین یکسبون الاسم، یاد رکھو کہ گناہ کیا کرتا ہے، جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ گناہ کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ عنقریب دی جائے گی۔ وہ عنقریب یا تو دنیا میں ہوگا یا عنقریب سے مراد قیامت میں اس کی سزا کیسا بھی ملے گی اس کے اندر۔ ہاں البتہ یہ بھی کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ کہ تم گناہوں سے بچو، تو گناہوں کے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم چھوٹے گناہ سے بھی بچو، بڑے گناہ سے بھی بچو، اس وجہ سے کہ گناہ کے لیے علماء نے مثال دیا کہ چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، کہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آگ کی چنگاری ہوتی ہے، چنگاری سے پورا گھر جل جا سکتا ہے، تو اسی طرح ایک گناہ کی وجہ سے بھی انسان کبھی بسا اوقات اس کے ایمان ضائع ہو کر اس کے اعمال برباد ہو جا سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو اور جس طرح کہ چھوٹی نیکی کئی بڑے نیکیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے، چھوٹا گناہ کئی بڑے بڑے گناہوں کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہر چھوٹی بڑی چیزوں سے، گناہوں سے تم پرہیز کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب تم ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچو، اللہ نے فرما دیا، تو اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نکلا کہ کھلے اور چھپے نیک اعمال کو تم کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یعنی چھپے اور ظاہری گناہوں سے بچنا ہے، تو وہ اعمال نیک جو کھل کر کیے جاتے ہیں اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، وہ اعمال جو چھپ کر کیے جاتے ہیں اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کیونکہ جب برائی کو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے چھوڑنا ہے، تو معلوم ہوا کہ نیکی کو کھلم کھلا کرنے کا حکم دیا اس کو ظاہری طور پر کرو، جو نیکی کو چھپا کر کرنے کا حکم دیا اس کو چھپا کر کیا کرو۔ مثال کے طور پر جیسا کہ نماز عید ہے، آپ باضابطہ اس کو دکھا کر پڑھیں گے، اس کے اندر ایسا نہیں کہ چھپ کر پڑھ سکتے۔ اس کے لیے نماز جمعہ ہے اور 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز کے لیے آئیے صاحب، بولے تو نہیں میں دکھا کر نہیں پڑھتا نماز، میں گھر میں پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اشارۃ النفس سے کہ تم سب مل کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو، اور جماعت سے پڑھے تو دکھاوا نظر آتا، میں نہیں پڑھتا وہ صاحب، بولے تو گویا کہ یہاں پر کھلم نیکی کو ظاہر کر کے کرنا ہی یہ سب سے بڑی نیکی ہے اس کے اندر، یہاں چھپا کر کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر جماعت کے لیے آنے کے لیے آپ کو باضابطہ لوگوں کے سامنے سے ہوتے ہوئے آنا پڑے گا اس کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھل کر اور اس کو ظاہر کر کے بتا کر کرنے کا حکم دیا اس کے اندر ہے۔
تو جمعہ عیدین اور جماعت وغیرہ ہے۔ اسی طرح جو نیکیاں پوشیدہ طور پر کی جانے کا حکم دیا گیا ہے وہ نیکیوں کو پوشیدہ کرو، خیر خیرات ہے، صدقات ہے وغیرہ ہے، تو اس کو تم اگرچہ کہ ظاہری طور پر بھی دکھا کے بھی دے سکتے ہو، اگر تمہاری نیت اگر اچھی ہے تو ظاہر دکھا کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ خیرات اور صدقات اور نیکیاں جو چھپا کر کی جاتی ہے، مثال کے طور پر علماء نے فرمایا کہ جیسا کہ یہ ظاہری طور پر یہ اعمال کر رہے ہیں، باطنی اعمال میں کیا آتے ہیں، نوافل کی کثرت تم چھپ کر کیا کرو، تہجد کی نماز تم لوگوں سے چھپ کر پڑھا کرو، اور اسی طرح جو بھی نوافل اور اذکار وغیرہ ہے، یہ اذکار وغیرہ یہ چھپ کر کرنا یہ افضل ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر دونوں قسم کی چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جو اعمال کھلے طور پر کرنا ہے وہ کھلے طور پر کریں گے، اور جو اعمال پوشیدہ کرنے کی ہم کو ترغیب دی گئی ہے، مثال کے طور پر کہا گیا کہ انسان خیر خیرات کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو خیر خیرات کرتے وقت حکم دیا گیا ہے کہ لا تنفق شمالہ ما تنفق یمینہ، کہا گیا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، حضور نے فرمایا خیرات کے لیے، تو سیدھے ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو خبر، کیا مطلب اس کا ہے؟ تو سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ تو اسی کا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے بازو والے کو تو خبر نہ ہونے پائے تم نے کیا نیک عمل کیا ہے اس کے اندر۔ تو خیر خیرات میں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ تم یہ جتنا چھپا کے کریں گے تو اخلاص کا اور اللہیت اس کے اندر ظاہر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اس کو آپ کو زیادہ عطا فرمائیں گے اس کے اندر۔ تو یہ بعض اعمال کو چھپا کر کرنا ہے تو چھپ کر کریں گے، جس کو ظاہر کرنا ہے اور اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ کن گناہوں سے پرہیز کریں، کن نیکیوں کو ہم ربع عمل لائیں، تو علماء نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نسخہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے، ان کی سنتیں ہیں۔ بس تم یہ گناہوں کو کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے یہ مت دیکھو، حضور کی ذات کو دیکھو، حضور کی سنتوں کو دیکھو، بس اسی کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ حضور نے جن جن چیزوں کو چھوڑا تم چھوڑو، حضور نے جس کو اختیار کیا تم اختیار کرو، بس تمہاری زندگی ہدایت پر ہو جائے گی اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب تم کو یہ اب اور زیادہ جانچنے کی ضرورت نہیں، پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم کو تمہارے سامنے حضور کے اسوے کو سامنے رکھو، تم رکھ کر کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اب تمہارے لیے مشکل ہوگا کیا گناہ ہے، کون سے گناہ ہیں کون سے نہیں ہیں، کس سے بچنا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول جو احکامات تم کو دیے اس کو ربع عمل لاؤ، جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ، تو تم میری یہ آیت کے اوپر تم عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا سیجزون بما کانوا یختلفون، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، کہ اور مت کھاؤ مما ایسے جانوروں کا گوشت جن کے اوپر عمدن اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، بسم اللہ پڑھ کر جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے عمدن، اس کا گوشت مت کھاؤ۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، ایسے جانور کے گوشت کو مت کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ عمدن اگر کسی نے بسم اللہ پڑھنا مسلمان ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان ذبح کرے گا، کافر کا ذبیحہ کافر بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کرے تو جائز نہیں ہوتا، کافر بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کرے تو ذبیحہ جائز نہیں، حرام ہو جاتا اس کے اندر۔ لیکن مسلمان اگر بسم اللہ نہ بھول کر نہ پڑھا تو اس کا جائز ہو جاتا اس کے لیے۔ عمدن اگر ترک کرے گا ترک کرے گا تو اس صورت میں وہ ذبیحہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمدن یہاں ترک کیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بھول کر زبان سے نہیں لیا تو وہ بھولنے کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانور کو حلال قرار دیا جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے
بھول چوک کو، خطا کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ آپ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح بھول کر آپ نے جانور کے ذبح کے وقت میں بسم اللہ نہیں لیا تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا اس کے لیے۔ عمدن اگر ترک کر رہا ہے، یاد ہے میں جانور ذبح کر رہا ہوں پھر بھی نام نہیں لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ایک معنی یہ حرام ہونے کی ایک یہ ہے، دوسری یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لے لیا جائے، ذبح کرتے وقت ہی بسم اللہ و فلاں، اللہ کے نام سے نعوذ باللہ اور فلاں کے نام سے، تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ صرف اللہ کے نام سے ذبح کرنے کا ہے اس کے لیے۔ اور یہ حکم صرف جانوروں کے ذبیحہ کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اب رہا کہ عام غذاؤں وغیرہ پر اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے تو حرام ہے، ایسا نہیں بول سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت آئے گی، وہ کھانا آپ کے لیے نور بنے گا، آپ کے لیے باعث برکت بنے گا، لیکن اگر کوئی بغیر بسم اللہ کے کھا رہا ہے تو حرام اور ناجائز نہیں بولیں گے وہ کھانے کو۔ یہ اس کا اطلاق ہر کھائی جانے والی چیز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف علماء نے فرمایا ذبح کیے جانے والے جانوروں کے لیے ہے۔ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، بکرا، بکری، اونٹ، بیل، گائے، بھینس وغیرہ، ہرن، جو بھی جانور حلال ذبح کر رہے ہیں اس وقت آپ نام لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کفار وغیرہ آپ نے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، غیروں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، تو تم اللہ کا نام لینے والے ہو، کیسا معلوم ہو کہ تم اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا چاہیے؟ تو یہ حکم دیا گیا اس کے اندر۔ تو اب وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ گناہ کا کام ہے۔ کیا جس جانور پر عمدن بسم اللہ نہیں پڑھا گیا تو وہ مردار ہو گیا، حرام ہو گیا، کہ معنی کیا ہے؟ مردار ہے وہ حلال ہونے کے باوجود بھی تم سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا، اس کی فلاں رگیں کٹنا، جتنی رگیں کٹنا تھی کٹی، فلاں وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ تو اللہ یہاں فرما رہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا کرنا؟ ایسے جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے لیے بہت بڑی گناہ کی بات ہے اس کے اندر۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب یہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنے میں اب لوگوں کے اندر مغالطہ ہو جاتا ہے اس کے اندر، کہ اب کوئی کیا ہے کسی بزرگ کے نام پر بکرا چھوڑتے، جہانگیر پیروں کا بکرا، وہ فلاں نیاز کا بکرا اور نیاز کا فلاں جانور، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھو غیر اللہ کے نام پر کیا ہے جانور کو ذبح کرنا ناجائز ہے، اور تم لوگ کیا ہے جہانگیر پیروں کا بکرا بول کے ذبح کرتے ہیں، فلاں کا بکرا بول کے ذبح کرتے ہیں، نیاز کا بکرا بول کے، 11ویں کا بکرا بول کے ذبح کرتے ہیں، غیروں کا نام لے لیجیے تم اس کے اندر۔ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ یقیناً اگر کوئی جہانگیر پیروں کا بکرا بول رہا ہے لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اندر، تو پھر وہ بالکل یقیناً حلال اور بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اب جہانگیر پیروں کا بکرے کا معنی یہ ہے کہ یہ بکرا ذبح کیے جانے کے بعد جو گوشت پکا کر کھایا جائے گا اس کا ثواب جہانگیر پیروں کو ملے گا، جہانگیر پیراں کو ملے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ نیاز کا بکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نیاز کر رہے ہیں یہ نیاز ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں تو بکرے کا گوشت کی جو ہم بریانی بنائیں گے، جو کھانا بنائیں گے، اس کا ثواب ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو ثواب پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو جس کے نام پر، جس جانور کو کسی کے نام پر کر دینے سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا جب تک کہ ذبح کرتے وقت اگر نام لے رہے ہیں تو وہ حرام ہوگا۔ وہ اگر نعوذ باللہ کوئی بھی اتنا جاہل تو نہیں ہے مسلمانوں میں کہ ذبح کرتے وقت جہانگیر پیراں بلکہ کوئی ذبح کریں گا، ذبح کرتے وقت غوث اعظم بلکہ ذبح کرے، کوئی جاہل رکشے والا بھی رہتا نہیں کرتا اس کے اندر۔ اب یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ تم نام لے لی، دوسروں کا نام لیتے حرام ہو گیا۔ ارے نام لیتے حرام ہو گیا بولے تو پھر اب وہ جعفر کا بکرا بولو، جعفر بکرا لے کے آیا اس کے اندر، کون سا جب آپ کیا بکرا ذبح کرے تو جعفر کا بکرا ذبح کرا میں، چلو حرام ہو گیا پھر وہ۔ ارے اس کے پاس سے لے کے آئے، اس کے پاس سے خریدے، اسی طرح یہ فلاں کا بکرا کا بدلے ہوا کہ ان کے نام پہ اس کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اپنی تھنکنگ کا اور اپنے کیا ہے سوچنے کا انداز ہے اس کے اندر کہ وہ غلط طریقے سے لوگوں کو یہ فلاں باور کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی کے نام پر بھی ہوگا عقیقے کا بکرا، بچے کے لیے 2 بچے، لڑکے کے لیے 2 بکرے ہونا ہے، لڑکی کے لیے 1 بکرا ہے، اب بدلے لے کے آ گئے اس کے اندر،
تو 2 بکرے، اب وہ قربانی کا جانور کرنے کے لیے بکرا لا لیے اس کے اندر، اب اس کو انہوں نے نامزد کر دیے، یہ میرا بکرا، انہوں نے بولا وہ میرا بکرا، کوئی اچھا فرما لے کر آ کے وہ میرا بکرا، تو یہ زید کا بکرا، یہ عمر کا بکرا، اب وہ زید و عمر کا بکرا کاٹ رہی ہیں، تو اب نام لے لیے نا لیے اس کے اندر، اب نام لیتے حرام ہوگا بولے تو پھر یہ بھی حرام ہو جانا بھی اس کے اندر۔ تو یہ صرف کیا ہے، یہ سوچنے کا اور کیا ہے غلط انداز سے اس کو سوچنے کا یہ نتیجہ اس طرح نکلتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے نام کچھ بھی پہلے رکھ لیا جائے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ بولا جا رہا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ اور دوسرے کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، ختم، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ تو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہا گیا کہ ہم کیا ہے مردار کو، ایسے جانوروں کو مت کھاؤ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین کیا کرتے ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے اولیاء کی طرف یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ وحی کے معنی یہاں پر کیا ہے، وسوسے ڈالنا، دل میں کوئی غلط بات کا خیال ڈالنا، یہ مراد ہے وسوسے کے معنی میں یہاں پر۔ کیوں شیطان وحی کیسا کرے گا، شیطان وحی تو اللہ کے لیے کہا گیا اس کے اندر، تو شیطان وحی کے معنی ہے کہ دل میں کیا کرتا ہے شیطان، کافروں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر، غلط قسم کی باتیں ڈال کر وہ مسلمانوں کے سامنے وہ اس کو ظاہر کرانے لگتا ہے، ارے تمہارے کو نا ایسا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے، اسلام میں یہ حکم ہے، یہ ایسا کیسا حکم ہے اس کے اندر، یہ ہمارے اس کے لحاظ سے صحیح نہیں گنا، فلاں نہیں گنا، شکوک شبہات ڈاؤٹس یہ پیدا کراتا کون، شیطان، کافروں کے دلوں میں چلتا، کافر آ کے کیا ہے مسلمانوں کے سامنے وہ ڈاؤٹس لا کر ظاہر کرتے اس کے اندر، لیجادلوکم، تاکہ وہ کیا کریں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو، جھگڑے پیدا ہو، لیجادلوکم، تم کو جدال میں ڈالے، جھگڑے میں ڈالے، بحث و تکرار میں ڈالے اس کے اندر، تو اس قسم کی باتیں ڈال کر وہ کیا کرتا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے بھائی سود کیا معلوم کیا ہے کہ سود اگر کسی کو کیا زبردستی لیا جا رہا ہے تو سود ناجائز ہے، نعوذ باللہ۔ ارے انہیں خوشی سے خود آپ کو سود دینے کے لیے راضی ہے اس کے اندر، تو اب سود کہاں رہا اس کے اندر، یہ شبہات ڈالتا اس کے اندر، حالانکہ سود ہی ہوتا ہے اس کے اندر ہے۔ آپ 1000 روپے دے کے 1100 روپے لیں گے آپ تو سود ہی اس کے اندر ہے، نہیں وہ خوشی سے دیا میرے کو، تو خوشی سے دینے سے کیا معلوم حرام چیز کیا حلال ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ کیا کرتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس قسم کے وسوسے جیسے کہ آج کا کاروبار میں لوگوں بولتے ہیں مول صاحب جھوٹ بولے تو کاروبار نہیں چلتے، کیسا بولیں گے ہم کیسا کریں گے، بغیر جھوٹ بولے کے کاروبار نہیں چل سکتے، پھر دھندا ہی نہیں ہوتا اس کے اندر، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے کاروبار کے لیے جھوٹ کو جائز قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ چال بازی کرے تو اس کاروبار ہوتے، دھندا چلتا، فلاں کرتا، یہ وسوسے شیاطین ڈالتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیاطین انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کو وسوسے اور شیطان کی باتوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان الشیاطین لیوحون، یہ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں الی اولیاءہم، اپنے چیلوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم کو جھگڑے میں، فتنے میں اور بحث و تکرار میں ڈال دے تم کو، اور تم بحث کرنے لگ جاؤ اس کے اندر۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اگر تم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان شیطان کے وسوسے والی باتوں کو جو کفار پیش کر رہے ہیں ان کی باتوں میں اگر آ جاؤ گے، ان کی باتوں کی اگر تم باتوں کو مان لو گے، اطاعت کرو گے اور ان کی باتوں کو اگر مان لو گے، انکم لمشرکون، کہ شرکیہ باتوں کو اگر تم مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اس کے اندر، انکم لمشرکون کہا گیا اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہ علماء نے فرمایا کہ حلال چیز کو حرام کر دینا اور حرام سمجھ کر حلال کو حرام سمجھ لینا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی ایک ہے انسان حرام کام کرتا ہے، حرام غذا کھا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے پھر بھی کھا رہا ہے تو گناہ گار بولیں گے، اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا انہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ حرام کو جائز سمجھ کر وہ حرام کھا رہا ہے تو پھر دائرے اسلام سے نکل جاتا ہوں، جائز سمجھ رہا ہوں نہیں۔ سود اللہ تعالیٰ نے حرم الربا کہہ دیا، اب وہ سود کو کیا عالم یہ سمجھ کے کہ نہیں بالکل جائز ہے سمجھ کے کرا، تو جائز سمجھ کر گناہ کو کرنے والا وہ دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہے اس کے اندر، تو انہیں کافروں کی فہرست میں چلا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے، گناہ کو جائز سمجھ کر کرنا گناہ نہیں، کفر ہے یہ، بلکہ گناہ کو جائز سمجھ کر لینا، آؤ میرے لیے جائز ہے، نماز چھوڑنا آؤ میرے لیے جائز ہے، اس کے اندر ہے، نعوذ باللہ۔
تو ایسا بولنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جا کر اس کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان اطعتموہم، اور اگر تم ان کی باتوں میں ایسا آ جاؤ گے اور ان کے وسوسے شکوک و شبہات سے تم اگر متاثر ہو کر ان کی باتوں میں آؤ گے تو انکم لمشرکون، تو تمہارے ساتھ تم بھی شرک کرنے لگو گے، تم سے بھی کفریہ کلمات تمہارے سے ظاہر ہو جائیں گے، اس وجہ سے تم اس سے بچا کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔